بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کی مدد مراد اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرو، ہے نا، کہ دین میں اگر تمہاری کسی جگہ ضرورت ہے تو تم اس جگہ پر جاؤ، اس ضرورت کو پورا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، ہے نا، دینی احکام کی تبلیغ میں اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں، تو اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تمہارے دشمنوں کے خلاف، کہ اگر تمہارا مقابلہ تمہارے دشمن سے ہوتا ہے تو اس میں اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا میدان جنگ میں، ہے نا، کہ اگر میدان جنگ میں بھی تم ہو اور تمہاری تعداد اگرچہ قلیل ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان ہو اور اس کی مدد دین کی اور اس کے رسول کی مدد کی خاطر تم گھر سے نکلے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں پر تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا، ثابت قدم بھی۔ وہ ابھی جنگ بدر کا واقعہ جلالین اول میں پڑھا ہوگا آپ نے، ہے نا، کہ مسلمانوں کی کتنی قلیل تعداد تھی، صرف 313 مومنین تھے اور مقابلے میں ہزاروں کافر تھے، تو اتنی قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرشتوں کو، اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا دیا، کہ جس سے مسلمانوں کی مدد ہوئی اور ان کو فتح و کامرانی حاصل ہوئی، ہے نا۔ تو قلیل تعداد کے بعد جو تمہارے دلوں میں گھبراہٹ اور خوف محسوس ہوا، اس کو بھی اللہ نے ختم فرما دیا اور فرشتوں کو نازل فرما کے، ایک روایت میں 3000، ایک آیت کے مطابق 5000، ہے نا، لیکن تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے اتنے آئے تھے، پھر ان کی تعداد کو اور بڑھایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اور ان کو نازل فرمایا، ہے نا، جو سب کی قیادت حضرت جبریل کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف اور صرف تمہارے لیے اس بنیاد پر تھی کہ تم اس کی دین کی مدد میں تھے، اس کے رسول کے مددگار تھے، ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بھی فرمائی اور تمہیں جنگ میں ثابت قدم بھی رکھا اور تمہیں فتح اور نصرت بھی تمہاری وہاں پر کی گئی۔ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم ایمان لے آؤ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو، اے دینہ و رسولہ، یعنی اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرو، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا، علی عدوکم، تمہارے دشمن پر، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا، یثبتکم فی المعترک، معترک وہی میدان جنگ، میدان جنگ میں تمہیں کامیاب ثابت قدم رکھے گا کہ تم وہاں سے تم پریشان نہیں ہوگے، تم میدان جنگ نہیں چھوڑو گے۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اہل مکہ میں سے، والذین کفروا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے تعصوا، ہے نا، اور جس خبر پر دلالت کر رہا ہے یہ ارشاد فتعسل لہم، تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے ان باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے نا، فتعسل لہم ہلاکن لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، خیبتن، بربادی ہے اللہ کی جانب سے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، صلہ رحمی یا کسی کے ساتھ نیکی کا برتاؤ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو برباد کر دے گا اور انہیں ان کے بدلے جو کچھ بھی ملنا ہے وہ دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی ثواب ان کے لیے نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل مکہ میں سے، مبتدا ہے یہ، خبرہ تعصوا، اس کی خبر تعصوا ہے، یدل علیہ، اور اس پر دلالت کر رہا ہے فتعسل لہم، یہ جملہ، اے ہلاکن و خیبۃ من اللہ، یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اللہ کی جانب سے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اس نے ضائع کر دیا، باطل کر دیا یا برباد کر دیا ان کے اعمال کو، یہ معطوف ہے تعصوا پر، یعنی ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیاوی اعمال جو نیک اعمال تھے، ان کی اچھی چیزیں تھیں، ان سب کو باطل کر دیا ہے۔ ذالک، یہ یعنی یہ ان کے لیے ہلاکت کا ہونا، والاضلال اور گمراہی کا ہونا، بانہم کرہوا، کس سبب سے تھا، ایسا کیوں ہوا
کہ مومنین کی تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان کی کوئی مدد نہیں کی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ، یہ کافر کفار مکہ، اہل مکہ اس کو ناپسند کرتے تھے جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا، کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پر قرآن نازل فرماتا ہے، آیات قرآنیہ ان پر نازل ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ ان کی تصدیق کریں، اس پر ایمان قبول کریں اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں، بجائے اس کے یہ اللہ کے اس نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کرتے ہیں، ہے نا۔ اور ایسا آیات ہیں، ایسی قرآن ہے، ایسی کتاب ہے وہ کہ جو احکام پر مشتمل ہے، اور اس پر جو احکام نازل کیے جاتے ہیں ان آیات میں، ان کو یہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، اس سبب سے کہ ناپسند کرتے ہیں، ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا قرآن سے، المشتمل علی التکالیف، جو قرآن مشتمل ہے تکالیف پر، احکام پر، ٹھیک ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ رب العزت نے بیکار کر دیا ان کے اعمال کو۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے؟ کون؟ یہ اہل مکہ، کفار مکہ زمین میں نہ چلے کہ یہ غور و فکر کرتے اور دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیسا ہوا، ہے نا۔ جنگ احد کا واقعہ جلالین اول میں بیٹا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنگ احد میں بظاہر مؤمنین کو شکست ہوئی تھی، ہے نا، اور جنگ احد میں کافی مسلمان شہید بھی کیے گئے اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ ابو سفیان اس وقت کافروں کے لشکر میں تھے، ہے نا، اور یہ کفار میدان احد کے بعد جب واپس ادھر جا رہے تھے اور ان کے دل میں یہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ ابھی مسلمانوں کو ہم نے جڑ سے ختم نہیں کیا ہے، اسلام کو ہمارا مقصد تھا ختم کرنا اور ہم وہ کام ادھورا چھوڑ کر چلے آئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ لوگ دوبارہ سے پلٹ کر آئے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کا فضل اور اس پر ان کی رحمت، اللہ کی رحمت مسلمانوں پر یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف کو ڈال دیا تھا، اور مسلمانوں کو اس سختی کی حالت میں بھی کہ جب زخموں سے چور چور تھے اس وقت بھی ان کو ثابت قدم رکھا تھا۔ تو کیا یہ لوگ ان بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ تو بہت کم طاقت والے ہیں، ہے نا، بہت کم عزت والے ہیں؟ آگے آ رہی ہے ایک آیت کریمہ، ہے نا، اسی کے ان اللہ مولا لہم، اسی وقت میں ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ یہ حبل جو ان کا بت تھا وہ اس کے لیے بلندی ہو، ہے نا، تو مسلمانوں نے یہ کہا تھا نہیں، اللہ رب العزت سب سے بلند و بالا ہے نا۔ تو پھر ابو سفیان نے یہ کہا اپنے لشکر کے ساتھ کہ اس نے ہماری مدد کی ہے، حبل ہمارا جو بت ہے وہ ہمارے لیے عزت دینے والا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی بِأَنَّ اللَّهَ مولا، کہ اللہ رب العزت ان کا مددگار ہے اور کافی کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا اور آپ کا وہ ارشاد اسی آیت کریمہ کی تفسیر تھا، بِأَنَّ اللَّهَ مولا لَهُمْ وَلِلْكَافِرِينَ لَا مولا لَهُمْ، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت مومنین کا مددگار ہے، کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اس بارے میں کہ زمین میں ہی چلتے ہیں، ادھر ادھر کے اسفار میں رہتے ہیں، انا تجارت وغیرہ کی غرض سے؟ اگر یہ انہی اطراف میں غور و فکر کر لیں تو یہ دیکھ لیں گے کہ ان سے پہلے کے جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور ان کو تکالیفیں دیں، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا، تو ان کا انجام کیسا ہوا کہ اللہ نے ان سب کو ہلاک فرما دیا۔ تو یہی حال ان کا بھی ہونے والا ہے، یہ حال وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی کے مثل عذاب ہوگا کہ جس طریقے سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ افلم یسیروا، تو کیا وہ نہیں چلے زمین میں، فینظروا، کہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا ان سے پہلوں کا انجام، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، پیچھے بھی آیا تدمروا، ہے نا، تدمروا، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، مانا اہلک انفسہم واولادہم واموالہم، اللہ نے ان کی جانوں، خود انہوں کو، ان کے اموال کو، ان کی اولاد وغیرہ سب کو ہلاک فرما دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور کافرین کے لیے اسی کے مثل عذاب ہے، اے امثال عاقبت من قبلہم، یعنی ان کے مثل عذاب ہے ان کے لیے جو ان سے پہلے لوگ گزرے۔ ذالک، یہ اے نصر المؤمنین، یعنی مسلمانوں کی مدد فرمانا، وقہر الکافرین، اور کافروں پر غضب، غصہ، عذاب۔ بات سمجھ رہی ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ مولا، اس وجہ سے ہے کہ اللہ مددگار ہے، ولی ہے، ناصر ہے، الذین آمنوا، ان کا جو ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ،
اور کافر کے لیے مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ سنو، اللہ رب العزت داخل کرتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے جنات میں، ہے نا، جنات میں ان کے انعام کا ذکر ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنات میں داخل کرتا ہے، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نا، اور دنیاوی مال و متاع سے دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں، اس سامان کو برتتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کھانا بھی ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ان کا مقصد صرف اور صرف زندگی جینا ہے، صرف کھانا کھانا ہے، عیش و عشرت ہے نا، یہی دنیاوی زندگی کے آشائش اور آرام ان کا مقصد ہے۔ تو یہ ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے کہ ان کا جانوروں کے طریقہ ہے کہ جانور کا مقصد بھی صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو یہی لوگ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ رب العزت داخل کرتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ہے نا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، فائدہ حاصل کرتے ہیں دنیا میں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور کھاتے ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اے لیس لہم ہمۃ الا بطونہم وفروجہم ولا یلتفتون الی الآخرہ، یعنی ان کا مقصد نہیں ہے مگر ان کے پیٹ، ان کی خواہشات، شرمگاہیں، مراد لذات حاصل کرنا، ولا یلتفتون الی الآخرہ، اور یہ کافر آخرت کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے ہیں، ہے نا، بجائے اس کی کہ یہ آخرت کی تیاری کریں، ہے نا، اس کی غور و فکر کریں، اس کی فکر میں لگے رہیں۔ ان کو اس چیز کی کوئی نہیں پڑی ہے کہ جیسے جانور کا مقصد صرف اور صرف پیٹ بھرنا ہوتا ہے، جہاں چاہے اس کو ملے کھانا شروع ہو جاتا ہے، ویسے ان کا حال ہے کہ اپنی خواہشات کی اتباع میں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے، آخرت میں ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ منزل، ان کا مقصد ہے، ان کی منزل ہے، مقام ہے، ومصیر، اور ان کے لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَهْلَكَتْ۔ سنو، اخرجت کا اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا، ہے نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے کے مقصد سے غار کی طرف نکلے، تو آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر مکہ مکرمہ کی جانب متوجہ ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ مکرمہ، تو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین شہر ہے نا، سب سے محبوب ترین شہر ہے، اور میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مجھے تجھ سے نکلنے کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، ہے نا۔ آپ محبت کی بنیاد پر، جو کہ وجائے ولادت تھی، جائے پیدائش تھی، آپ کا وطن وہی تھا، وطن اصلی، اس بنیاد پر وہاں سے جاتے ہوئے جو افسوس اور غم تھا، آپ نے اس کا اظہار کیا۔ اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اور کتنی بستیاں ہیں، ہے نا، یہ کتنی بستی والے ہیں جو تمہاری بستی سے زیادہ طاقتور تھے۔ یعنی پہلے کے لوگوں کا حال دیکھو کہ ان کی بستیوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ کتنے طاقتور اور بہت زیادہ مال و دولت والے تھے، کہ مکہ والے تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یہ مکہ والے کہ جنہوں نے آپ کو اس بستی سے نکال دیا ہے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، تو ان سے زیادہ طاقت میں تھے۔ قوم سمود کے لوگ ہیں، قوم عاد کے لوگ ہیں، یہ اسی طریقے سے اور بھی کتنی اممیں گزری ہیں کہ ان کے کتنے عظیم محلات اور مکانات وہاں پر بنے ہوئے تھے، کتنے طاقتور تھے، کتنے بڑے جسم والے اور طویل عمر والے وہ لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا ہے۔ جیسے ان کا کوئی مددگار نہ ہوا، ایسے ان کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایک نہ ایک دن ان کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی اسی طریقے سے ہونا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، اُرِيدَ بِهَا أَهْلُهَا، اور قریہ سے مراد اس کے اہل ہیں، رہنے والے۔ ارے بات سمجھیے نہیں، وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ ہے نا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ مراد کیا؟ گاؤں سے پوچھو، سوال کرو گاؤں سے، مراد اہل گاؤں سے، ٹھیک ہے، ایسی اہل بستی مراد ہے۔ ہی اشد قوۃ من قریتی کا، جو زیادہ طاقتور تھے آپ کی بستی کے لوگوں سے، یعنی مکہ سے، اے اہلا یعنی اہل مکہ سے، التی اخرجت کا، کہ جنہوں نے آپ کو نکالا ہے، روعی لفظ قریہ، اخرجت کا اس میں لفظ قریہ کی رعایت کی گئی ہے،
ٹھیک ہے. اور اہلکناہم ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. جمع ہے تو اس میں روعیہ معنی قریہ، یہ قریہ کے معنی کی رعایت کی گئی ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے اور لفظ کے اعتبار سے واحد ہے، اس میں دونوں ہیں. الاولا پہلا، یعنی قریہ میں جو پہلا والا قریہ ہے نا، وکأی من قریۃ اسے فلا ناصر لهم، تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوا. اے من اہلاکنا، یعنی ہمارے ہلاک کرنے سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوا. افمن کان علی بینۃ من ربی کمن زین له سوء عملی واتبعوا اہواءہم. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کیا وہ کہ جس کے پاس حجت ہے، دلیل ہے نا، یعنی جو انسان مومنین ہیں وہ عمل کرتے ہیں حجت کتاب اللہ کی بنیاد پر اپنے رب کی جانب سے، تو کیا یہ اور ایک وہ کہ جن کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا اور وہ کفار مکہ ہیں جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور جو دل میں آتا وہ کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہرگز ایسا نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. جیسے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم والے اور جاہل دونوں برابر نہیں، ایسے یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افمن کانا، تو کیا وہ جو اپنے رب کی جانب سے حجت پر ہے، علی بینۃ حجت و برہان من ربی، اپنے رب کی طرف سے حجت پر ہے، برہان پر ہے، وہم المؤمنون، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مومنین ہیں. کمن، اس کے مثل ہیں، زینا لہو سوء عملی، کہ جس کے لیے مزین کر دیا گیا برے عمل کو، فرآہ حسنا، لیکن وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. یعنی برے اعمال شیطان نے ان کے لیے مزین کر کے پیش کیے ہیں لیکن یہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. وہم کفار مکہ، اور وہ لوگ کون ہیں؟ مکہ کے کافر ہیں. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اتباع کی اپنی خواہشات کی، فی عبادت الاوثان، بتوں کی پوجا کرنے میں. اے لا مماثلۃ بینہما، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت، کوئی برابری نہیں ہے، بلکہ پیچھے ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنات میں داخل کرتا ہے، اور وہی دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم. ٹھیک ہے.